بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سسرال روایتی سسرال جیسا نہیں تھا، نہ ہی ساس نندوں کا جھگڑا تھا، نہ ہی کوئی روک ٹوک۔ سارے ہی زمانہ میرے سسرال کی بہت تعریف کیا کرتا تھا، اور اس بات میں کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ جبھی تو میرے گھر والوں نے میری شادی یہاں کی تھی، کیونکہ میرا مزاج تھوڑا الگ تھا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا۔ میری سرکاری نوکری تھی، پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، شاید اسی بات نے مجھے تھوڑا انا پرست اور مغرور بنا دیا تھا۔ اسی لیے جب میری شادی کی بات آئی تو میں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی ایسا ویسا لڑکا نہ ڈھونڈنا، میں کسی چھوٹے گھرانے میں شادی نہیں کروں گی۔ ابا نے دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھایا کہ بیٹی، اس نوکری کی ضد میں تمہاری عمر 32 سال ہو گئی ہے، اتنی عمر میں اچھے رشتے آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں نے ابا سے کہہ دیا کہ شادی کروں گی تو کسی اچھے اور بڑے خاندان میں ہی کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح ابا میرے آگے بے بس ہو گئے اور رشتہ دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ 32 سال میں 35 کی ہو گئی میں، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہ مل سکا۔ رشتے تو بہت آئے تھے، لیکن اچھے سے مراد میرے معیار کا جیسا مجھے چاہیے تھا۔ ابا نے تو کئی لڑکوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ اچھے ہیں، مگر میں ہی انکار کرتی چلی گئی۔ ابا کو مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن کی فکر ستانے لگی۔ وہ بہت سیدھی سادھی اور نیک سی تھی، لیکن ہمارے پاس رواج تھا کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، چھوٹی کی بھی نہیں ہوگی، اور میری وجہ سے اس کی عمر بھی ڈھل رہی تھی۔ وہ 30 سال کی ہونے والی تھی۔ ابا اسی کی خاطر اکثر مجھے کہتے کہ نگین، تم کب تک بیٹھی رہو گی؟ تمہاری وجہ سے سویرا بھی خوشیوں سے دور ہے۔ ابا کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ میں ابا سے غصے میں کہتی، آپ کو مجھ سے زیادہ چھوٹی بیٹی کی فکر ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے میری شادی کروا کر مجھے فارغ کر دیں اور پھر سویرا کے مستقبل کا سوچیں۔ لیکن میں کسی ایسے ویسے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری ضد اور منمانیوں کے آگے ابا پوری طرح خاموش ہو گئے تھے، اور پھر 35 سال کی عمر میں میرے لیے وہاب کا رشتہ آ گیا تھا۔ وہاب قطر میں ایک بہت اچھی نوکری کیا کرتا تھا۔ ان کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ایک چھوٹا بھائی۔ اس کی اماں کافی بیمار تھی، اور بہن بھائیوں کی عمریں بہت چھوٹی تھی۔ وہاب ہی سب سے بڑا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس گھرانے میں شادی ہو کر جاؤں گی تو نہ ہی پیسے کی کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ نندے اور دیور عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے، میرے لیے ان پر روب جمانا آسان تھا، اور بیمار ساس تو بیٹھنے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر حامی بھر لی، لیکن ابا اٹک گئے تھے۔ کہنے لگیں کہ بیٹا، لڑکا قطر میں ہے، اتنی دور بیٹھے لڑکے پر میں کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں نے ابا سے کہا کہ بس اسے میری مرضی جان کر ہاں کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابا راضی ہو گئے۔ ابا چاہتے تھے کہ کوئی آنکھوں کے سامنے کا دیکھا بھالا مرد ہو جسے میرے لیے منتخب کیا جائے، لیکن میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں، نوکری، پیسہ، گھر بار، سب کچھ۔ میرا رشتہ کیا ہوا، میرے انداز ہی بدل گئے تھے۔ میں تو ہر ایک کے آگے وہاب کی تعریفیں کیا کرتی تھی، اس کی اچھائی بیان کرتی۔ میں سرکاری اسکول میں نوکری کیا کرتی تھی، وہاں اور بھی ایسی بہت سی استانیاں تھیں جو اب تک بن بیاہی بیٹھی تھی۔ وہ سب جب وہاب کی تعریفیں سنتی تو میری قسمت پر خوب رشک کرتی۔ رشتے طے کرنے کے دوسرے ہی مہینے بعد وہاب قطر سے لوٹ کر آیا۔ وہ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ ہفتے بھر میں شادی تھی، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تیاریاں شروع ہوئیں، اور تیاریوں کے سلسلے میں اور اکثر وہاب ہمارے گھر بھی آنے لگے۔ ان کی اماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور چھوٹے بہن بھائی زیادہ ذمہ دار نہیں تھے۔ یہ رشتہ بھی ان کی خالہ نے ہی لگوایا تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ہم ان کی مدد کر دیں۔ وہ جب بھی گھر آتے تو اماں پردے کے نام پر مجھے اندر بٹھا دیتی، اور وہ زیادہ تر وقت سویرا کے ساتھ ہی باتوں میں گزارتے۔ ان کی طرف کی شاپنگ کے لیے بھی سویرا ہی ان کے ساتھ جانے لگی تھی۔ سویرا اور میری پسند تقریباً ملتی جلتی تھی، اسی لیے مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی سے کوئی 3 دن پہلے ہمارے گھر میں ایک عجیب سا جھگڑا ہوا، جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے، لیکن اماں اور ابا کے درمیان کسی بات پر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے اصل بات تو سمجھ نہ آئی، لیکن جب ابا کمرے سے باہر نکلے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو میں اور سویرا فوراً اماں کے پاس گئے اور پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، شادی کا گھر ہے، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی بات پر۔
تمہارے ابا کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اماں پھر بھی بتائیں تو صحیح کہ کیا بات ہوئی ہے؟ سویرا نے اصرار کیا تو اماں کہنے لگیں کہ بیٹا تم وہاب کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہو، تمہارے رشتہ دار اسی بات کو لے کر بہت باتیں بنا رہے ہیں، آئندہ تم وہاب کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اماں کی بات پر ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ یہ ایسی بھی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن لوگوں کی زبانوں کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اسی لیے سویرا پھر وہاب کے ساتھ کسی خریداری پر نہیں گئی۔ اس نے وہاب سے یہ کہہ کر معذرت کر لی، اب گھر میں بہت کام ہے۔ لیکن شادی سے ایک دن پہلے بھی وہاب ہمارے گھر چلے آئے۔ اماں نے سویرا کو کسی کام سے بازار بھجوا دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ اماں اور وہاب اکیلے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پتہ نہیں وہاب کس کام سے آئے تھے اور اماں نے خود ہی انہیں رخصت بھی کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اماں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ کہنے لگیں کہ شادی کے گھر میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، وہ اکیلے پریشان ہو رہا ہے، بس اسی لیے چلا آیا تھا۔ لیکن اماں کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بات اتنی ہی نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے مزید سوال جواب کرتی، سویرا بازار سے لوٹ آئی ہے۔ آتے ہی پوچھنے لگی کہ اماں وہاب بھائی کہاں ہیں؟ اماں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگیں تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ چلو بہن کے ہاتھوں میں مہندی لگانا شروع کرو، شادی میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، اور تم دونوں بہنوں کو تو بس سوال جواب سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اماں کا لہجہ بالکل عجیب ہی تھا۔ ہم دونوں ہی حیران ہوئے، لیکن پھر سویرا مہندی لے کر بیٹھ گئی کیونکہ واقعی بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ اماں ابا بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑی دیکھتی جلدی سے نکاح کا تقاضا کرتی اور پھر میرا اور وہاب کا نکاح ہو گیا تو اماں ابا کے چہرے پر کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرے نکاح پر سویرا بہت روئی تھی۔ ہم دو ہی تو بہنیں تھیں۔ میری رخصتی کے بعد اسے اکیلا ہو جانا تھا۔ چند رسموں کے بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تھی۔ میری نندوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چھوٹی موٹی رسمیں کی۔ وہاب تو پتہ نہیں کہاں تھے، ان کی بہنیں بلا بلا کر انہیں تھک گئی تھی۔ کہنے لگیں کہ بھائی کے دوست آئے ہوئے ہیں نا، بس بھائی ان کے ساتھ ہی مصروف ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کچھ کھٹا سا ہو گیا تھا۔ شادی کے دن بھی وہاب کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میری نندوں نے خود ہی رسمیں کی، خوب ہلا گلا کیا اور پھر مجھے کمرے میں پہنچا دیا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایک گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہاب کمرے میں نہ آئے۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ پورے 2 گھنٹے بعد جا کر وہاب کمرے میں آیا تو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس کے آگے میں پر اعتماد تھی، وہ سر جھکائے بیٹھ سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ میں نے خود ہی بات شروع کی اور وہاب کو اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری باتیں سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر کافی دیر بعد اس نے ایک تحفہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ شادی کی رات ہم دونوں کے درمیان بس سرسری سا تعلق قائم ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوش نہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ میں شرم اور جھجک نہیں تھی۔ میں نے کھل کر اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، بس کچھ تھکاوٹ سی ہو گئی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے اکیلے ہی شادی کی ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رکھی تھی، شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے۔ یہی سوچ کر میں بھی چپ ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی وہ وہاب کہنے لگا کہ کمپنی سے فون آیا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے کل ہی جانا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل تو بیٹھ گیا۔ ابھی تو ہم نے ہفتہ بھی ساتھ نہیں گزارا تھا اور وہاب واپسی کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری نوکری کا تقاضا ہے، اگر میں ابھی نہیں گیا تو میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی اتنی اچھی نوکری ختم ہو جائے، اسی لیے میں نے خاموشی سے اس کا سامان پیک کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاب مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بھی دوبارہ اسکول جوائن کر لیا۔ ساری ٹیچرز حیران تھی کہ میرا شوہر اتنی جلدی واپس چلا گیا۔ 2-4 دن بعد ہی میرا سسرال میں اچھی طرح دل لگ گیا تھا۔ وہاب کے بہن بھائی میری بہت عزت کیا کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے۔ انہیں تو کسی بڑے کا ساتھ مل گیا تھا کیونکہ ان کی ماں کی حالت بہت ہی خراب تھی اور وہ تینوں ہی بہت چھوٹے تھے۔ میں نے ان کی ماں کا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا اور ان تینوں کو بھی محبت سے اپنا لیا۔ زندگی میں بہت سکون تھا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ پریشانی۔ گھر کا سارا کام میری نندیں کر دیا کرتی تھیں۔ میں اسکول سے واپس آتی تو مجھے پکا پکایا کھانا مل جاتا۔ تینوں ہی میرے آگے پیچھے گھومتے، بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتے۔ میری شادی کے بعد اماں ابا سویرا کی شادی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ میں گھر جاتی تو اماں پوچھتی تھیں کہ وہاب کا فون آیا تھا، وہ کیسا ہے، میرے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اماں کی بات پر ہنستی اور کہتی کہ اماں وہاب فون نہیں کرتے، ان کی کمپنی میں فون الاؤ نہیں ہے، اسی لیے، اور پھر وقت کا بھی فرق ہے، انہیں فون کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو جاتی اور بہت فکر مند نظر آتی۔ میں اماں کو سمجھاتی کہ پریشان ہونے والی آخر کیا بات ہے، پردیش کے لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں، نہ انہیں وقت ملتا ہے اور نہ ہی اتنی فرصت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہمیں فون لگائیں۔ وہاب کو گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں میری ان سے کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔
تیسرے ہی ہفتے میں ایسا ہوا کہ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی اور ایک بڑی گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی۔ میرا بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں کیسے کر اسپتال پہنچی تو کیا ہوا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن جب ہوش آیا تو مجھے آس پاس کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ بڑی مشکل سے میری نندوں نے مجھے سنبھالا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس ہی تھے، سویرا بھی موجود تھی۔ سب نے مجھے دلاسا دیا اور مجھے پتہ چلا کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں۔ یہ خبر مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں زارو قطار رو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرا تو شوہر بھی میرے پاس نہیں تھا، اور پھر میری ساس نے کہا کہ میرے اس حادثے کے بارے میں وہاب کو کچھ نہ بتایا جائے، وہ پردیس میں بیٹھا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ اماں ابا کو بھی یہی مناسب لگا کہ ابھی وہاب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ اسے گئے 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایسا نہ ہوتا کہ وہ نوکری چھوڑ کر آنے کی بات کرتا، اور یہی سوچ کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ میری نندیں میری آنکھیں بن گئی، وہ دونوں میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ ایسے ایسے چلتی، ان کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ مل گیا تھا۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آئی تھی، ورنہ آج تک تو میں انا اور غرور کی پتلی ہی بنی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ میں جو اپنی سرکاری نوکری پر بڑا گھمنڈ کرتی تھی، اندھے ہونے کی وجہ سے وہ بھی چھوڑ بیٹھی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ہر دن ایک اذیت بن گیا تھا، نہ ہی وہاب سے بات ہو پائی تھی اور نہ ہی میں انہیں اپنی اس تکلیف کے بارے میں بتا سکی تھی۔ 15 دن بعد گھر کا دروازہ بجا اور میری نند نے آ کر بتایا کہ ڈاکیا آیا تھا، وہاب بھائی نے خط بھیجا ہے۔ میرے دیور شہروز نے جلدی سے خط چھینا اور کہنے لگا، بھائی کا خط ہے تو میں ہی پڑھ کر سناؤں گا۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں خط پڑھنے پر جھگڑا ہونے لگا۔ وہ تینوں خوب جھگڑ رہے تھے اور پھر اچانک ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے تینوں کو آواز دی اور شہروز سے کہا کہ کیا ہوا ہے، ابھی تو خط پڑھنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ اب تینوں ہی ایسے خاموش ہو گئے، لیکن کسی کا بھی جواب نہ آیا، شاید وہ تینوں کمرے میں ہی نہیں تھے۔ میں نے پھر آواز دی تو شہروز کی ہلکی سی آواز آئی، کہنے لگا کہ جی بھابھی پڑھتا ہوں، اور پھر اس نے خط کھول کر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں وہاب نے پہلے سب کی خیر خیریت پوچھی تھی اور پھر لکھا تھا کہ میری پیاری نگین، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر اب گزارا ممکن نہیں ہے، جلد ہی لوٹ کر آؤں گا۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو شہروز کے منہ سے سن کر میں شرمندہ سی ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ میری آنکھیں ٹھیک نہیں تھیں، اسی لیے شہروز کو یہ خط سنانا پڑ رہا تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ میری نندوں کے رونے کی آواز تھی۔ جیسے جیسے شہروز خط پڑھتا جا رہا تھا میری نندیں رو رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ بس بھائی کی یاد آ رہی ہے، بھائی اتنے دور رہتے ہیں کہ ہم ان سے مل نہیں سکتے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرو، جلدی تمہارے بھائی چھٹی لے کر ہم سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ خط ختم ہوتے ہی میں نے شہروز سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دے، میں اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گی۔ شہروز نے وہ خط مجھے پکڑا دیا۔ خط کے اختتام تک میری نندوں کی سسکیاں بند ہو چکی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی تھی کہ میری نندیں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور ان کا بھائی بھی ان کی خاطر ہی تو پردیس گیا تھا۔ میں وہ خط لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں اسے پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے 1000 بار اس خط کو چوما تھا۔ اس خط سے بھی مجھے وہاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سارا دن گھر میں رہنے لگی تھی۔ روزانہ وہاب کے خط کو نہ جانے کتنی بار نکال کر اپنی آنکھوں سے لگاتی اور سکون محسوس کرتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی اگر میں پردیسی کی بجائے یہیں کے کسی لڑکے سے شادی کرتی تو مشکل کے اس وقت میں وہ میرے ساتھ موجود ہوتا اور میرا سہارا بنتا۔ مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر پورے 1 مہینے بعد دوبارہ ایک خط آیا۔ آج کے اتنے جدید دور میں بھی میرا شوہر فون کرنے کی بجائے خط بھیجا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ جاتی۔ خط لا کر میری نندوں نے شہروز کے ہاتھ میں تھمایا اور شہروز نے آہستہ آہستہ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی محبت بھری باتیں تھیں۔ وہاب نے لکھا تھا کہ وہ جلدی واپس آئیں گے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں فون اس لیے نہیں کرتا کہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو پاتی، اور پھر یہاں وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی مجھے فرصت ہوتی ہے میں سکون سے تمہارے نام خط لکھتا ہوں اور مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہ دوسرا خط مجھے اندر تک سکون پہنچا گیا تھا، کیونکہ جس طرح وہاب نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا مجھے اپنا آپ خوش نصیب محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ میری نندوں کا رونا تھا، کیونکہ اس دوسرے خط پر بھی میری نندیں زارو قطار رو رہی تھی، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آئی ہو۔ میں نے یہ دوسرا خط بھی شہروز کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ اب میرے پاس وہاب کے 1 نہیں بلکہ 2 خط تھے۔ مجھے جب بھی تنہائی محسوس ہوتی یا وہاب کی یاد آتی تو میں خطوں کو نکال کر بیٹھ جاتی اور ان میں وہاب کی خوشبو کو محسوس کرنے لگ جاتی۔
ایک دن سویرا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے اسے بتایا کہ وہاب نے مجھے خطوط لکھے ہیں، وہ بھی میرے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب بھی ان کا خط آتا ہے تو میری دونوں نندیں رونے لگ جاتی۔ میری بات سن کر سویرا حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ مجھے کیا لکھا ہے خط میں ایسا جو تمہاری نندوں کو رونا آ جاتا ہے، میں بھی تو پڑھ کر دیکھوں کون سی محبت کا اظہار کیا ہے وہاب بھائی نے۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا کہ میں اس کے ہاتھ سے کوئی خط نہیں دوں گی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح آخر خط میں ایسا ہے کیا جو میری نندوں کے آنسو نہیں رکتے، اور میں خود بھی ایک دفعہ پھر وہاب کے لکھے گئے جملے سننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ دونوں خطوط نکال کر سویرا کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی سویرا نے وہ خط پڑھے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے کہا کہ دماغ تو ٹھیک ہے، میرے سسرال میں بیٹھی ہو اور ایسی چیخیں مار رہی ہو، کیا ہو گیا ہے ایسا بھی؟ وہ زار و قطار رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس میں تو وہاب بھائی نے تمہیں طلاق لکھ کر بھیجی ہے، پہلے ہی خط میں انہوں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور دوسرا خط وہ انہوں نے صرف اپنے بہن بھائیوں کے نام لکھا ہے، اس میں تمہارا تو کچھ ذکر بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق لکھ کر بھیجی ہو؟ کیا اسے میرے اندھے ہونے کا علم ہو چکا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ نہیں، ان خطوط میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا، بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ میں نے شادی سے پہلے ہی شادی کو رکوانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، لیکن تمہارے ماں باپ نہیں مانے، اسی لیے مجھے اب اس طرح تمہیں طلاق بھیجنی پڑ رہی ہے۔ اس بات پر میں اور سویرا دونوں ہی حیران ہوئے کہ کیا شادی سے پہلے وہاب شادی کو رکوانا چاہتے تھے، اور کیا اماں ابا کو اس بارے میں کوئی بات معلوم تھی؟ لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ جس سے شادی کے لیے وہاب بھائی رکوانا چاہتے تھے؟ ہر بات سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فوراً اپنے دیور نندوں کو بلایا اور جب ان سے یہ بات پوچھی تو میرا دیور روتے ہوئے کہنے لگا ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ بھائی نے آپ کو طلاق دی ہے، لیکن ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ آپ کو یہ سچ کیسے بتائیں، آپ پہلے ہی اندھے ہونے کے بعد زیادہ پریشان تھی، اور پھر ہم بھی آپ سے محبت کرنے لگ گئے تھے، آپ کو اپنے گھر سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے ہم تینوں نے جان بوجھ کر یہ سچ آپ سے چھپا لیا۔ وہ تینوں روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح آخر تمہارے بھائی نے مجھے طلاق کیوں دی ہے؟ وہ تینوں کہنے لگے کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم، البتہ شادی سے 2-4 دن پہلے بھائی بہت زیادہ پریشان تھا، بار بار یہی کہتے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا غلط ہو رہا ہے کبھی کھل کر یہ نہیں بتایا انہوں نے، اور نہ ہی گھر میں کوئی بڑا تھا جو ان سے بات کر پاتا۔ اماں کی تو حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ بھائی ان سے کچھ بھی کہتے۔ ان تینوں کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ تینوں ہی لا علم ہیں، اور اگر اس طلاق کے پیچھے کا کوئی راز جانتا ہے تو وہ میری ہی ماں باپ ہے۔ لیکن ایسی کون سی بات تھی جو میرے ماں باپ نے مجھ سے چھپائی تھی؟ کیوں انہوں نے زبردستی وہاب کو شادی پر مجبور کیا تھا؟ میں نے سویرا سے کہا کہ میرا سامان باندھ لو، اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں بچا۔ میری بات سن کر وہ تینوں زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے بھابھی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے محبت سے انہیں سمجھایا کہ اب میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں وہاب کی بیوی نہیں ہوں، تم تینوں جب چاہو مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتی ہو، اور میں بھی اماں کی خدمت کے لیے آ جایا کروں گی۔ سویرا نے میرا سامان باندھا، طلاق کے کاغذ لیے، اور میں واپس اپنے گھر چلی آئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے اور اماں ابا کے سامنے ساری بات رکھی تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ اماں بتائیں تو صحیح آخر کیا بات ہوئی ہے، شادی سے پہلے وہاب کیا چاہتے تھے؟ کیا آپ نے اور ابا نے انہیں اس شادی کے لیے مجبور کیا تھا؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اماں نے بتایا کہ وہاب شادی سے 3 دن پہلے ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نگین سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے سویرا سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسی کو رخصت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ تمہارے ابا غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگیں کہ شادی کوئی تماشا نہیں ہے، سارے خاندان والوں کو دعوت دی جا چکی ہے، سب کو یہی معلوم ہے کہ نگین اور وہاب کی شادی ہو رہی ہے، ہم اچانک ہی کیسے سویرا کی شادی وہاب سے کروا دیں؟ تمہارے ابا نے وہاب کو بہت برا بھلا کہا اور اس سے کہا کہ اگر شادی ہوگی تو نگین سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ اس بات کو لے کر میرا اور تمہارے ابا کا بہت جھگڑا ہوا۔ میں نے تمہارے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح زبردستی وہاب کی شادی نگین سے نہ کروائیں، ورنہ آج نہیں تو کل وہ نگین کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے گا، لیکن تمہارے ابا نہ مانے اور کہنے لگیں کہ اگر وہاب کی شادی نگین سے نہ ہوئی تو بڑی بدنامی ہوگی، سارا خاندان تھو تھو کرے گا۔ شادی سے 1 دن پہلے وہاب پھر ہمارے گھر آیا تھا، وہ اسی بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اس سے سویرا سے محبت ہے، لیکن میں مجبور تھی تو ہمارے ابا کے آگے میری ایک بھی نہ چلنی تھی، اسی لیے میں نے وہاب کو سمجھایا کہ وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے اور خاموشی سے تمہیں رخصت کروا لے۔ میرے ہاتھ جوڑنے پر وہ مان گیا اور اس نے تمہیں رخصت کروا لیا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا
کہ وہ قطر جانے کے بعد اس طرح تمہیں طلاق بھیج دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں اور سویرا دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سویرا کو خود بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ابا بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا، اگر وہاب نے انکار کر دیا تھا تو آپ نے کیوں زبردستی اس کی اور میری شادی کروائی؟ اب تو میری زندگی پوری طرح ہی برباد ہو گئی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ میں وقتی بدنامی سے ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کی شادی ہوگی تو وہ سویرا کو بھول جائے گا۔ مجھے ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھائے گا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ میری اور وہاب کی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ اب لوٹ کر میرے پاس نہیں آنے والا تھا۔ سویرا مجھ سے بہت شرمندہ تھی، جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اب میں 40 کی ہو چکی ہوں اور اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میں نے آج تک ہزاروں رشتے ٹھکرائے تھے اور اب جو رشتے آتے ہیں وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہ صرف میں 40 کی ہوں بلکہ اندھی بھی ہوں۔ میری سرکاری نوکری بھی ختم ہو چکی ہے۔ شاید یہ میری انا پرستی، ضد اور غرور کا نتیجہ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کو زور زبردستی سے وہاب سے یہ شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اگر وہ میری جگہ سویرا کو رخصت کر دیتے شاید آج سب کچھ بہت بہتر ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی ہم معاشرے کے ڈر سے وہ قدم اٹھاتے ہیں جو بعد میں ہماری بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، اور میرے ماں باپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاندان والوں اور زمانے والوں کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنے اولاد کے مستقبل کی پرواہ کیجیے، تاکہ آئندہ کوئی اور نگین ایسی نہ ہو۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔